میں پینلسٹ کا تعارف کروا دیتا ہوں کیونکہ بڑے خاص مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. اس کو ڈریم پینل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں. عامر صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. مالک صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. میں کوئکلی یہ بتا دوں کہ دو تین چیزیں آج ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو بلاول صاحب کی کل ملاقات ہونے جا رہی ہے نواز شریف صاحب سے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بلاول صاحب کو اگر زرداری صاحب ملاقات کے لیے بھیج رہے ہیں تو ان کا سیاسی ذہن سوچ کیا رہا ہے؟ کیا یہ صرف ایک ملاقات ہے یا کچھ سیاسی بنتکاری بھی اس کے اندر ہو رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. ساتھ ہی دیکھیں گے کہ اپوزیشن کی حمایت نواز شریف صاحب کے لیے جاری ہے, اور خورشید شاہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو یہ قتل تصور کیا جائے گا اور اس سے عمران خان بچ نہیں سکیں گے. اب فواد چودھری صاحب نے اس کی جو انٹرپریٹیشن کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نواز شریف کی فکر نہیں ہے, دراصل اپنے جیل جانے کی پیپلز پارٹی والوں کو فکر ہے. تو اگین سیاست ہو رہی ہے اس سارے معاملے پر, اس پر گفتگو کریں گے. اور ایک ساتھ میں ایک اور چیز دیکھیں گے کہ وزارت اطلاعات و نشریات نے سے جو پی ٹی وی کے ایم ڈی لگانے کا جو اختیار ہے وہ واپس لیا گیا ہے. تو اس کو کیا فواد چودھری کے شکست تصور کرنا چاہیے یا ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں؟ کیا وہ جو ایک کانفلکٹ چل رہا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے؟ تو یہ چیزیں کوئکلی جو میں نے آپ سے شیئر کی اس پر ہم گفتگو کریں گے. عامر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو سنوا دوں ذرا خورشید شاہ صاحب نے کیا کہا ہے. خورشید شاہ نے جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور جس طرح سے تھریٹ کیا حکومت کو کہ پھر آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے, ذرا سنیے خورشید شاہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر نالائکی کی وجہ سے نواز شریف کو نقصان ہوا تو وہ اس کے قتل میں قتل سمجھا جائے گا, اس میں عمران خان اور اس کے ساتھی مکمل انوالو ہوں گے. اچھا, لیکن انہی کے پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہیں اعتزاز احسن صاحب, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی رائے ذرا مختلف ہے اس معاملے پہ, وہ سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہر قسم کی سہولت دینی چاہیے بھائی, لاڈلے ہیں بالکل دینی چاہیے. وہ تو معاملے کی جو انٹرپریٹیشن کی ہے فواد چودھری صاحب نے, ذرا وہ سن لیں پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کا خورشید شاہ کہہ رہا ہے نواز شریف کو کچھ ہوا تو پرچہ عمران خان پہ کاٹنے کاٹے. یہ ہے عامر متین صاحب. سب سے پہلے تو کل جو ملاقات ہونے جا رہی ہے بلاول صاحب کی, یہ محض ایک ملاقات ہے, طبیعت معلوم کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا اس کو پولیٹیکل ایک منورنگ بھی دیکھتے ہیں آپ زرداری صاحب کی طرف سے؟ ویسے تو عام حالات ہوتے تو کسی کا بھی طبیعت پوچھنے جانا اور جیل میں پوچھنے جانا ایک اچھی چیز ہی سمجھی جاتی ہے, مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے سیاستدان ہے اور یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے اور فواد چودھری کے ساتھ ایگری کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت دیکھیں نا ان کے پیپلز پارٹی کے اب کیسز جو ہیں وہ بالکل اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 3-4 بڑے کیسز آ گئے ہیں. ایک یہ تو اومنی گروپ والا جو کیسز ہے وہ بھی بالکل اپنے کنکلوڈنگ ڈیز کی طرف جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی کسی وقت بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ایم ڈی اے کا کیس ہے اس کے اندر سپریم کورٹ نے بھی ریسنٹلی کہا ہے, نیب کو بار یاد دہانی کروائی ہے کہ جناب اس کے ریفرنسز علیحدہ ہے. ملک ریاض کے ساتھ جو معافی تلافی ہوتی ہے وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے, اور نیب کے ریفرنسز ہیں اور نیب کیوں نہیں گرفتار کر رہی ہے. تو یہ ابھی اسپیکر اسمبلی صاحب سندھ کے جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں, ان کی صاحبزادی جو ہے ان کے نام پہ 60 انہوں نے ٹوٹل گوشوارے جو اثاثے ظاہر کیے ہوئے ہیں وہ 12 کروڑ کے ہیں, اور صاحبزادی کے نام پہ وہ جو صاحب کو ان کا جو مبینہ طور پہ فرنٹ مین ہے اس نے 60 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے ہیں. وہ جو گھڑیاں نکلی ہیں ان کے لاکر سے 12 گھڑیاں وہ 10 کروڑ روپے کی اس کی مالیت بتائی جا رہی ہے. وہ باقی سونے علیحدہ, باقی چیزیں گاڑیاں واڑیاں وہ علیحدہ ہے. تو وہ ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی آگے کے آئندہ ہمارے پہ یہ آنے والے دن ہیں, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ جتنا زور لگا لیں گے تو ان کی یہ فرسٹ لائن آف ڈیفense ہے کہ جناب اس کو ہیومن ایشو بنا رہے ہیں, سیاسی ایشو بنا لیں تاکہ نہ ہے. تو آبویس ہے, یہ تو ریٹن آن دا وال ہے, کوئی بچوں والی کوئی اس کے لیے راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے, لیکن زرداری صاحب کیا کوئی اتحاد بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک زمانے وہ ناراض تھے, نواز شریف صاحب سے ملنا نہیں چاہتے تھے, کبھی خیر ان کے درمیان یہ ایک رومانس چلتا رہتا ہے, کبھی نواز شریف نہیں ملنا چاہتے, کبھی وہ نہیں ملنا چاہتے, کبھی انہیں شکوے ہوتے ہیں. تو اب زرداری صاحب کی طرف سے یہ ایک قدم بڑھایا گیا ہے کہ چلیں مل کے کچھ کرتے ہیں, حکومت تو بہت سر پہ چڑھ رہی ہے. مالک صاحب کا یہ پروگرام ہوا کرتا تھا پہلے. مالک صاحب مجھے وقفے کے بعد بلوایا کرتے تھے. کیوں؟ اب میں ان کو کہتا ہوں ٹھنڈ پڑی حضور, میرے بعد بولیں گے. اب آپ پہلے 2 منٹ کا انٹرو ٹھوکتے تھے, اس کے بعد ایک پکا سا منہ دانش فرم والا بنا کے کسی انگریزی والے پہ جاتے, پھر کسی اور پہ, پھر بٹی کوئی رسپانس. تو اور پھر مجھے میں درمیان میں چیختا رہتا, میرے یار تیرا میں نے آپ کی عزت بچائی بھی تھی, بنائی بھی تھی,
ہوں تسی آپ اجاڑن چاہے تو میں ذرا خود اردو والا ہوں نا، میں نے ذرا اردو والوں سے شروع کر لیتا تو ہوں. یہ اپنے استاد مکرم عامر متین صاحب اور مالک صاحب کی یہ جو شعر ایک ہے کہ آپ اس نواز شریف صاحب کے پہلے دن سے آخر تک کو ایک ذہن میں ایک فلم چلائیں اور ایک شعر سنیں، پھر اس کے بعد میں بات شروع کرتا ہوں. سب کا حق لے کے بھی محروم نظر آتا ہے، سب کا حق لے کے بھی محروم نظر آتا ہے، اتنا ظالم ہے کہ مظلوم نظر آتا ہے. صحیح. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹو جھوٹ چوتالی وہ نہیں ہوتا، فراڈ و فراڈ. خدا کی قسم اب تو یعنی کہہ کے تھک گئے یار کہ کیا یعنی بلا لاہور میں ہوتا ہے چوٹو چوٹ گنڈیریاں، دو تیریاں دو میریاں. میں دوسری طرف چیچو چیچ گنڈیریاں، دو تیریاں دو میریاں، اتو اتو کھائی وچ وچ کھائی جا، اتو اتو رولا پائی جا. نہیں تو اب یہ رولا کون ڈال رہا ہے سر؟ یہ مساکے کھال بچاؤ، آل بچاؤ، مال بچاؤ. اس کا سمپل اگر ایک لفظ میں ہے، یہ عجیب و غریب قوم ہے، ان کا دھندا ہے پرانا. یہ کوئی اب ہمارے، لیکن ان کے پیچھے ان کی خوش نصیبی ہے. کتنے خوش نصیب ہیں کہ پیچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یار پریزیڈنٹ صاحب کو اس کو رہا کر دینا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ 3 ٹائم کا پرائم منسٹر. ایک بندہ 3 حج کرے، اس کے بعد چوری کرے، آپ اس کو یہ کہیں گے تھانے میں کہ 3 بار حج، یہ کہیں گے یار تو 3 حج کیتے سن، تو کہڑے چکریں پہ گئے سن. یعنی لاجک دیکھیں. پر کوئی کہہ رہا ہے کہ چونکہ جنگ لگی ہوئی ہے، یہ اس نے 65 کا پائلٹ طیارہ بھی چلایا تھا، 71 کا بھی چلایا تھا، اس کو رہا کرو تاکہ یہ باقی ایئر فورس کو لیڈ کرے. ابھی نندن بھی پوچھتا رہا کہ اصل پائلٹ تھوڑا کتنے. یعنی خدا کا خوف کوئی ذہن میں نہیں، اس ملک کی کوئی نہیں. لیکن بیمار کدھر ہے گئے؟ نا، اور مجھے بہت شدید بیمار ہیں بھائی جان، اس ملک آپ دیکھیں کتنے جیلوں میں بیمار ہیں. لیکن عمران باقی لوگ 3 خان وزیر اعظم نے بھی آج رہے نا. تک، پھر وہی حجی والی بات آپ نے کر دی ہے. 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ گئے تو مجھ پہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بھی دیں چانس، میں 3 مرتبہ وزیر اعظم بن جاؤں. کیسی بات کرتے؟ 3 مرتبہ اس لیے وزیر اعظم بنے تھے جس کے لیے سپریم کورٹ 3 لفظ کہہ چکی ہے. پارلیمنٹ کو بیوقوف بنایا، عدلیہ کو بیوقوف بنایا، عوام کو بیوقوف بنایا. ایک ٹائپ دا وزیر اعظم اتنے گیا پارلیمنٹ نو بیوقوف بنایا، دوسری ٹائپ دا اتنے گیا عدلیہ نو بیوقوف بنایا، تیسری ٹائپ دا اتنے گیا عوام نو بیوقوف بنایا. ختم ہو گیا، بیلنس ہو گیا، ہوں اگے چلو. یعنی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس ملک کے ساتھ قانون ہے کہ نہیں؟ عمران خان ٹویٹ کر رہے ہیں گڈ ہیلتھ فار ہم، تو میری یہ ہے، تو راشد مناج تو اسپیکر نے وہ 2 کمیٹیاں بنا دی ہیں، وہ 2 کر دی ہیں، وہ جو ایک پورا ایک ڈرامہ شیکسپیئر کا لکھا جا رہا ہے. یار خدا کا خوف کریں. ان کو ہر سہولت، کون کہتا ہے ان کو علاج نہیں دینا چاہیے؟ ان کو علاج میسر ہونا چاہیے. اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو صحت دے. ہر اسپتال میں یہ RIC راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بیسٹ، AFIC بیسٹ ہاسپٹل. باقی ضمانت ہو جائے، وہ باہر چلے جائیں، لندن کریں، لیکن یہ تو نہ کریں جو کر رہے ہیں. یہ تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح ہے. اور پوری قوم یرغمال بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب جنگ کے سائے تو ٹل گئے، یہ پتہ نہیں کب ٹلیں گے. یہ ایک ڈیبیٹ مالک صاحب یہ تو ہے نا کہ ایک حلقہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں یہاں سے علاج کرانا چاہیے، انہیں کیوں اسپیئر کریں، لیکن دوسری طرف تو یہاں تک بھی کہا گیا کہ صدر کو اپنے ثوابدیدی اختیارات کرتے جو ہے وہ ظاہر کرتے ہوئے انہیں باہر جانے کی اجازت دی جانی چاہیے اور وہ جائیں، جا کر باہر سے علاج کروائیں. وہ آخر 3 دفعہ وزیر اعظم ہے. اب یہ ڈیبیٹ ٹویٹر پہ بھی موجود ہے، ہمارے اینالسٹوں کے بیچ میں بھی موجود ہے. تو آپ کس سائڈ پہ سر؟ آئی وانٹ سے کوئکلی آپ تفصیل سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. دیکھیں 2 باتیں. پہلے تو آپ نے ایک بات کی تھی ملاقات کے اوپر، بلاول بھٹو کی اور پاسبل ملاقات نواز شریف صاحب کی. سیاستدان کی نہ بیماری نان سیاسی ہوتی ہے، نہ صحت غیر سیاسی ہوتی ہے، ان کی ہر چیز سیاسی ہوتی ہے. اور ان میں سوائے چیز کامن، سیاست کے ان خاندانوں میں کیا چیز کامن ہے؟ بلاول میں یا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب میں 2 ہی چیزیں کامن ہیں نا، پاور کی تگدو اور پاور گیمز اور پولیٹیکل انمیٹی تھی جو کبھی دوستی بنتی کبھی دشمنی بنتی. تو ان کا تو ہر تعلق ہے ہی سیاست کا. وہ جائیں گے بہرحال، وہ ڈیفینیٹلی بات ہوگی. اور عامر کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سے دائرے اور تنگ ہوئے ہوئے. ایک تمام اس رگڑے کے ایپی سینٹر میں کھڑے ہوئے نواز شریف صاحب اور اس کے آؤٹر سرکلز ہیں 2-3 جس میں وہ ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور جو زرداری صاحب ہیں اور ان کے ہواری ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ دے آر بینگ پش ٹورڈز دا سینٹر. تو بہرحال ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم کل کو اگر ہمیں اکٹھے ایک مصیبت میں ہوں گے تو آج سے ہی اس کی پلاننگ کریں کہ کس طرح ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے. میرا خیال ہے جو سا یہ نواز شریف صاحب کی بیماری کا سارا اتنا ایک دم شور اٹھا ہے، یہ میڈیکل شور نہیں اٹھا. کوئی سڈن ان کی کوئی طبیعت میں اسپائکنگ نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا. آئی تھنک یہ سارا ایک شور بنایا گیا ہے سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ وہاں پہ جو بیل اپلیکیشن ہونی ہے وہ ججز انڈر اتنا پبلک اور پولیٹیکل پریشر آ جائیں کہ وہ اس کے اوپر ہی بیل کر دیں
کہ ٹھیک ہے یار ہم بیچ میں سے نکلے, ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ میری جتنی لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل یا لیگل گراؤنڈز کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ الٹا دیا جائے, اور اس ہائی کورٹ کے فیصلے سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں پی ایم ایل این والوں کو, کوئی کہے یا نہ کہے. پہلے بھی ریلیف ملی تھی, بڑی اسٹرانگ طریقے سے ریلیف ملی تھی. ان کا خیال تھا کہ اب یہ دوبارہ ایک ریپلے ہوگا, اور جب ہائی کورٹ نے بیل نہیں دیا تو اس وقت کوئی لیگل ایسی چینجز نہیں آئیں کہ سپریم کورٹ اس سے 2 قدم آگے چاہے, اور سپریم کورٹ کسی بھی طرح کوئی یہ ویک سپریم کورٹ نہیں ہے. اور مالک صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ شور پہلے اٹھا ہے, اور ایک بات یہ کاز لسٹ بعد میں لگی ہے, شور پہلے اٹھا ہے. ایک بات اور, آپ جب شہباز گل صاحب ہو کے آئے اس دن انہوں نے کہا کہ جی وہ اور شامی صاحب گئے میاں صاحب کو مل کے آئے, تو انہوں نے آ کے ریکارڈ پہ انہوں نے بھی, اور بعد میں شمشان بخاری نہیں بلکہ وہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے آسما کے, وہاں انہوں نے بار بار ریپیٹ کیا کہ جی میں پوری, پھر انہوں نے اس وقت پھر گل صاحب نے بھی کہا, تو شمشان بخاری نے کہا کہ جو انفارمیشن منسٹر نئے پنجاب کے ہیں انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب نے کہا ہے کہ میری بیل اپلیکیشن لگی ہے, اگر میری بیل ہو گئی تو میں لندن جا کے علاج کرواؤں گا, اگر میری بیل نہ ہوئی تو پھر میں یہاں کا فیصلہ کروں گا. تو یہ جو ڈیلیز ہیں یا کچھ ہیں اس میں کوئی ایسی قیامت نہیں آ گئی کہ کوئی اتنا کوئی اپہیول نہیں آ گیا. یہ تو اس لیے میرا خیال ہے سارا جو شور ہے اس ٹوٹل پریشر ڈالا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے بینچ پہ. ٹھیک ہے اب, لیکن عامر صاحب جو ایک اس میں میں مالک کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے, ایک تو بالکل آف کورس نظر آتا ہے, دوسرا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے. اب دیکھیں نا, ایک اب امید ہوتی ہے, اور ان کو تو بہت ہی امید رہی کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ طریقہ کار یہی رہا کہ ڈیل ہو جاتی تھی, اور ان کے ساتھ تو ہمیشہ ڈیل ان کو مل گئی, تو وہ ان کو تھی کہ ایک امید. سڈنلی ان کو یہ آشکار ان پہ ہوا ہے, ان کو ریئلائز کیا ہے انہوں نے کہ جناب یہ تو 10-20 سال نہیں نواز شریف صاحب نکلیں گے ان مقدمات سے. آپ دیکھیں نا ملٹیپل کیسز ہیں, 3 تو یہی ریفرنسز ہیں, پھر اس کے علاوہ دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں کیسز بھی سنتے ہیں کہ اور بھی داخل ہو جائیں گے. ایک کی کیس سے نکلتے ہیں, دوسرا ہے سپریم کورٹ, پیرل چل رہے ہیں, لوئر کورٹس ہیں, پھر مڈل کورٹس ہیں, پھر سپریم کورٹ ہے. تو ان کو تو ایک سے نکلیں گے دوسرے میں پھنس جائیں گے, دوسرے سے نکلیں گے تیسرے میں, تو ان کو ریئلائز آ رہا ہے کہ یہ کیسز سے تو نہیں جان چھوٹ پائے. اور عامر صاحب اگر یہ بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر تو وہ مین اپیلوں والا جو راستہ ہے وہ تو بہت لمبا ہے. ان کو یہ میڈیکل گراؤنڈز والا یہ ہے کہ وہ والا کسی طریقے سے ہو جائے, اور میڈیکل گراؤنڈ بھی وہ لیگل سے زیادہ, مالک سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ اس کو ایک سیاسی ایشو بنا دیا جائے, ایک اخلاقی ایشو بنا دیا جائے. اخلاقی ایشو نہیں بنتا, قانونی تو بنتا ہی نہیں ہے, اخلاقی اس لیے نہیں بنتا کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر, بلکہ میں تو کہتا ہوں یہی وجہ ہے, زیادتی یہی ہے کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ایک آدمی کے, یہ اب کے کیسز تھوڑی آ رہے ہیں 20-25 سال پرانی کوشش ہے, کیسے ایک آدمی 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا. بلکہ عام آدمی کے لیے, آپ کے میرے لیے تھریش ہولڈ چھوٹا ہوتا ہے, آپ میں 2 آنے 4 آنے پہ چھوڑے جا سکتے ہیں, پبلک آفس جو کوئی ہولڈ کرتا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. یہ نہیں دنیا بھر میں جو اصول ہوتا ہے قانون کے پیچھے, یہ نہیں ہوتا کہ اوپر والے کو چھوڑ دیا جائے کہ یار یہ افسر ہے, یا یار یہ پبلک آفس ہولڈر ہے, یار یہ پرائم منسٹر ہے. نہیں, ان کے لیے برداشت کم ہوتی ہے, کیونکہ آپ پرائم منسٹر تھے, کیونکہ آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں, تو آپ کو تو بہت فرشتہ ہونا چاہیے, آپ کو تو تھوڑا سا بھی گناہ ہو تو بالکل معافی نہیں ہے. جی مالک صاحب. اور دوسری بات میں بتاؤں, میرا خیال ہے کہ جو راؤنڈ 1 ہے وہ نواز شریف صاحب کو چلا گیا ہے. مجھے نظر آ رہا ہے گورنمنٹ بلنک کر گئی ہے, پہلے راؤنڈ میں بلنک کر گئی ہے. جو ریپیٹڈلی یہ کرنا چلے, ایک حد تک تو ٹھیک تھا کہ جی ہم نے کہہ دیا اور آپ جہاں کہیں گے ہم علاج کروائیں گے. آج کی جو خبر ہے کہ جی میڈیکل یونٹ بنا دیا گیا ہے مریم نواز کے مطالبے پہ, بڑی اچھی بات ہے, آپ پھر ہر قیدی کے لیے بنائیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ جو بلنک کر گئی ہے گورنمنٹ, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ بیک آف کر رہی ہے جیسے کوئی بڑی چیز نہ ہو جائے, پریشان نہ ہو جائے. حالانکہ ان کو میڈیکلی اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میڈیکل کوئی تھریٹ ہے یا نہیں ہے. یہ بھی اس کو پولیٹیکل ٹی او آرز پہ آ گئے. اب اس کے بعد یہ پریشر اور بڑھے گا سپریم کورٹ کے اوپر, کیونکہ دیکھیے جب گورنمنٹ آف دا ڈے ایک قیدی کے لیے میڈیکل یونٹ اسپیشل کریٹ کر دیتی ہے, بہرحال وہ بھی انسان ہیں جو سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہوئے, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو گورنمنٹ بھی اپنی ساری چیزیں کر رہی ہے, تو سارا ملبہ ان میں کورٹ میں آ گیا, ہم نے اس بندے کو بیل نہ دی, کل کو کچھ ہو گیا تو یہ تو سارا آ جائے گا جی ججز نے مروا دی ہے. ایوری ٹائم دا گورنمنٹ بلنکس, یہ ڈبل پریشر پڑ جائے گا بینچ کے اوپر. اس لیے میرا خیال ہے راؤنڈ 1 جو سا ہے ان کی اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہے پی ایم ایل این کی. راؤنڈ 1 اٹ ہیز گون ٹو دیم.
اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے آگے گورنمنٹ اور بلنک کرتی ہے. مالک جی یہ آپ نے وقفہ نہیں لینا بریک تو لینا یہ وقفے بعد آئے, یہ ایک پیٹرن ہے, یہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی بلنک نہیں کر رہی ہے, ان کا ایک طریقہ کار ہے, ان کا یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. ہاں صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور وہ جو آپ سپریم کورٹ پر پریشر ڈالنے والی بات کہہ رہے تھے, اب اس میں ایک تو درخواست انہوں نے پہلے دی کہ 6 مارچ کو سن لیں, وہ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر یہ 2-3 دن تک خوب شور مچا ٹی وی میں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کے حامی ایک حلقہ رہا ہے جرنلسٹوں میں خاص طور پر, انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا. اس کے بعد جو میرے کو کاز لسٹ لگی تو اس میں بھی یہ شامل نہیں ہے, ان کی ہیئرنگ ابھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی, سپلیمنٹری میں آ جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہرحال اس پر بات کرتے ہیں. اور میں ایک اور چیز شاید بھٹی صاحب خاص طور پر میں چاہوں گا کہ اس کا تو آپ جواب دیں کہ یہ ایک سپلٹ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. اب جیسے آج حمزہ شہباز صاحب نے بہت لمبی تقریر کی, لیکن انہوں نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا نواز شریف صاحب کی بیماری کا. تو کل ملا کے جو شور کر رہی ہیں وہ مریم نواز کر رہی ہیں, مریم اورنگزیب کر رہی ہیں, باقی لوگ خاموش ہیں. یہاں تک کہ نواز شریف صاحب کے اپنے باقی بچے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی سٹیٹمنٹ یا کنسرن کو دکھائی نہیں دیتا. تو ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. میں عامر صاحب آپ کی اور مالک صاحب کی اجازت سے بھٹی صاحب سے شروع کرتا ہوں. نہیں پہلے وہ بالکل شروع نہیں ہوگی. آپ نے بھی بھٹی صاحب کو بریک کے بعد ڈال دیا اسد, تو آپ نے بھی بھٹی کو بریک کے بعد ڈالا. اگر آپ کی اجازت ہو تو نہیں, میں بھٹی صاحب سے اگر آپ کی اجازت دیں تو سوال کر دیتا ہوں کہ بھٹی صاحب اس پہ جو ہے نا یہ منظر نگاری بھٹی صاحب سے چنی, شاعر آدمی آپ کو پتا ہے جو بہت اچھی کرتے ہیں, کہ بھٹی صاحب یہ جو ایک پی ٹی آئی کے اندر خاص طور پہ نظر آتا ہے ایک پیٹرن ہے. ایگزیکٹلی شہباز شریف کے کیس میں بھی یہی ہوا کہ جب ان کو یہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنانا تھا, پہلے وہ کہتے رہے کہ نہیں جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا, وہ نہیں ہے, پھر ایک دم کیپیچولیٹ کر کے بنا دیا. اب دوبارہ پھنسے میں اب سنتے ہیں کہ جی کیوں بن گئے, کیسے بن گئے. ان کا ایک پیٹرن ہے کہ ان کے ہاں فیصلہ سازی نہیں ہو پاتی, صبح کچھ پہلے پہنچ جاتا ہے اس کی مان لیتا ہے, اگلا آتا ہے وہ مان لیتا ہے, تو یہ تو ہے. لیکن یہ جو یہ شہباز آپ حمزہ اور شہباز والا کہہ رہے تھے, یہ اس میں پریشانی میں نہ جائیں, یہ گڈ کا بیڈ کا ڈیوٹیاں لگی نہیں, یہ انٹینشنل ہے. ہاں یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. شہباز شریف نے جو کام کرنا ہے, کتنے یہ عقل مندی ہے, حکومت اپنی نہیں. میں مالک صاحب کے پروگرام اور عامر متین صاحب کے, رؤف کلاسا صاحب کے پروگرام میں سنتا تھا, وہ کہتے تھے کہ حکومتیں گئی, پٹواری گئے, سرکار گئے, لگ پتہ. یہ کتنے عقل مند آدمی ہیں کہ انہوں نے ایک بھائی کوٹ لکھپت میں تھا, وہاں سے پی ایس سی کا چیئرمین بنا اور منسٹر کالونی میں فزیو تھراپیاں کروا رہے. دوسرے بھائی نے گھمن گھیری ڈال دی ہے. عمران خان جیسا بندہ جو کہتا تھا کان کھول کر سن لو, کل کہہ رہا تھا کہ میں ان کو فلاں بھی دے دوں گا, فلاں تو آج بھی ایک میڈیکل کھڑا کر دیا نا, ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر. یعنی میں ایک بات کرتا ہوں, ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اللہ نواز شریف صاحب کو صحت عطا کرے, اور میں یہ وہ عام نہیں کہتا رسم دل سے, کیونکہ میں بڑا پدی دل آدمی ہوں, صحت کے چھپکلی بھی نہیں مار سکتا, اور میں کہتا ہوں اللہ صحت دے, وہ تندرست ہو کے اللہ کرے وہ باہر آئیں, وہ اپنے مقدمے بھگتیں, باہر آئیں تاکہ ہم ان سے 2020 کھیلیں. یہ تو اب ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ صحت مند تندرست ہو کر جیل کاٹیں. نہیں, صحت مند تندرست ہو کے باہر رہیں جیل, یہ تو عدالتوں کا فیصلہ. لیکن یہ کیا مذاق ہے, کبھی عمران خان نے کسی قیدی کے لیے, کسی جیل کے قیدیوں کے لیے کوئی ٹویٹ کیا ہے؟ کبھی مریم نے کسی اور جیل کے لیے 10 سال حکومت رہی ہے پنجاب میں, 3 مرتبہ اوپر آئے, یہ یونٹ اس وقت کیوں نہیں یاد ہے ان کو؟ نواز شریف کو سرکاری اسکول میں ڈالیں باہر نکال کے, تاکہ ان کو پتہ لگے اسکول بہتر ہوں, ان کو ہمارے پانی پلائیں تاکہ ان کو پتہ چلے پانی. ایک مرتبہ یہ اسد عمر کا بل دیں گیس کا, یہ قسط کروائیں اس کی لائن میں لگ کے, تاکہ ان کو پتہ چلے ہم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ تو موجیں لگی ہوئی ہیں. اور عمران خان صاحب ادھر پرویز الہی صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی, راجہ بشارت, یاسمین راشد, 2 نون لیگ کے, ادھر شہباز گل صاحب کا بیچارہ کام ہی کوئی نہیں رہ گیا, وہ اڈیالہ درمیان میں پہنچتا ہے, بزدار فون کے کہتا سائیں موڑ ونج جا کے فتح کر میاں صاحب, تو پھر پیچھے نسدہ پہنچ جاتی. یعنی کوئی حد ہے. 5-7 جرنلسٹ ہیں, بڑے نام ہیں, وہ الحمدللہ وہ وقتاً فقتاً درفتنیاں چھوڑتے رہتے ہیں. یعنی کرنا کیا چاہتے ہیں ہم, اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یار؟ یا قانون ہے یا نہیں ہے, یہ قانون یا ساروں کے لیے ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ حمزہ, ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک 4-5 کا ٹولہ ہے جو پیچھے ڈائریکٹر, ایکٹر, شیکسپیئر کا ڈرامہ بن رہا ہے. میاں صاحب کو وہ اب یہ موو کرنی ہے, اب فلاں کو لے کے آنا ہے, یہ خبر لگوانی ہے, اب اس پروگرام میں بات ہوگی, اب اس جگہ ٹی وی چینل کا یہ کرے گا, اب وہ ہیڈ لائن میں چلے گی. جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو جس طرح سے آپ نے مالک صاحب اس کو ریڈ کیا کہ یہ سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. اور اچھا سوری مالک صاحب, ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا
یہ نہیں لکھا اپنے فیصلے میں کہ میاں محمد نواز شریف کو اس ملک میں وہ تمام سہولتیں مل سکتی ہیں جو کسی بھی پاکستانی کو بہترین سہولتیں مل سکتی ہیں، وہ مل رہی ہیں جو مل سکتی ہیں، اور دوسری بات ہے کہ ان کی اتنی صحت خراب نہیں ہے کہ ان پہ ضمانت دی جائے، چونکہ اب یہ ہوا، ابھی بھی میرٹ پہ نہیں جا رہے، مالک صاحب ٹھیک کہتے ہیں، اب گراؤنڈ ہموار ہو رہی ہے، اور یہ کہا کہ ان کی زندگی یہ کوئی اور خطرہ ایک اگر عمران خان صاحب فیصلہ تو عدالت نے کرنا، ایک اور کمیٹی بن گئی، ایک مرتبہ اور پینک کر گئی، ایک ٹویٹ عمران خان صاحب نے اور کر دیا، تو اللہ کے فضل سے ہفتے ڈیڑھ ہفتے 2 ہفتے بعد وہ لندن ہوں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا، لیکن مالک صاحب یہ آپ نے جس طرح سے کہا بھی کہ سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھانے کا، عدالتوں پر دباؤ بڑھانے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اگر اس کو اسی طرح میرٹ پر جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیکھا، سپریم کورٹ بھی ریجیکٹ کر دیتی ہے، تو پھر تو رہائی کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا نواز شریف صاحب کی، کیونکہ پھر وہ مین اپیلیں ہوں گی، اس کے لیے وہ جو پہلے وہ سارے ایویڈنس ریکارڈ کیے گئے ہیں وہ سب دوبارہ سامنے آئیں گے، تو وہ تو سالوں کا ایک پروسیس ہے، کئی سماعتیں اس میں لگیں گی، کئی مہینے، بلکہ مہینے تو چھوڑے سال لگ سکتے ہیں اس کو کرنے میں، تو پھر تو امکان نہیں رہتا نواز شریف صاحب کا، اس لیے جتنا زور لگانا ہے ابھی لگانا پڑے گا۔ نہیں، پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے سٹیک پہ کیا ہے۔ ایک تو سٹیک پہ ان کی اپنی آزادی ہے، لیکن اس سے زیادہ ان کی سٹیک کے اوپر ان کی پاور بیس ہے۔ جب گورنمنٹ گری تو لوگوں کا خیال تھا کہ ایک دم تتر بتر ہوگی، لیکن کبھی ان کی بیل ہو جاتی تھی، پھر کبھی مقدمات ادھر دائیں بائیں ہوئے، پھر جب شہباز صاحب کا سین ہوا وہ پھر دوبارہ جس طرح بھٹی صاحب نے کہا وہ جیل سے پی ایس سی کے چیئرمین بن گئے، تو لوگوں کو امید یہ ہوتی رہی ان کی پارٹی کو کہ ہمارا ریباؤنڈ ہو جاتا ہے، ہر باری ریوائیول ہو جاتا ہے۔ اب نواز شریف صاحب کی بیل صرف ان کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہے، ان کی پارٹی پہ ہولڈ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب لمبے عرصے کے لیے چلے جاتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو اور یہ جو پاور ٹسل جاری ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے شاہد خاقان عباسی صاحب بہت ایکٹیو ہیں، میرا خیال ہے وہ ہر چینل کے اوپر کوئی 3 بار آ چکے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو متبادل سیاست کے طور پہ، ایک قیادت کے طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ تو ایک تو ٹرانزیشن کا ایشو اٹھے گا، لیکن ایک چیز آپ اور دیکھیے، ابھی آپ پچھلے دنوں پھر مشرف صاحب والا ٹرائل کی بات ہو رہی تھی، ایک جھگڑا وہاں ابھی تک ختم نہیں ہوا کہ جی مشرف صاحب کو کس نے جانے کی اجازت دی۔ سپریم کورٹ بار بار کہہ رہی ہے ہم نے بیل لی تھی، ہم نے ملک سے جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب اگر آج دوبارہ وہ ایک اس کیس کے اندر وہ بیل لے لیتی ہے، ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے میں جو اس کو دیکھ رہا ہوں، مجھے تو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اس تمام جھگڑے کا تعلق یا ٹارگٹ کوئی نہیں ہے، اس تمام کا ٹارگٹ صرف اور صرف سپریم کورٹ کا بینچ ہے کہ وہ کیس لگے اور مجبوری میں آئے۔ اور دیکھیے جو عامر اسد ایک بات کر رہے تھے، یہ وہ ایرا گزر گیا ان کا جب آپ کو گارنٹیڈ ورڈکٹس ہوتے تھے، پتہ ہوتا تھا کہ کس مقدمے کا ہمیں کیا فیصلہ ملے گا، اور اس کے مطابق ہر چیز پہلے پتے لگے ہوتے تھے۔ اب 2 آپ آگے ہیں، ایک تو آپ جس طرح پاکستان کو سمجھ نہیں آتا نریندر مودی کیا کرے گا، نواز شریف صاحب کو یہ نہیں پتا کہ الٹیمیٹلی عمران خان کیا کریں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی ایک طرح کے لوگ ہیں، لیکن انسرٹن، جیسا ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے، عمران خان بھی انپریڈکٹیبل ہے، باقی سارے لوگ پریڈکٹیبل ہیں، لیکن جو ابھی تک پیٹرن نظر آ رہا ہے، جیسے عامر نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کی پریڈکٹیبلٹی ان کی گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے، پہلے بہت ہارڈ سٹینڈ، پھر الٹے قدم ہو جانا۔ یہ ایک اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ اگر یہاں پہ انہوں نے اس کو پیورلی ایز اے لیگل میٹر دیکھا یا پیورلی اس کو میڈیکل میٹر دیکھا، تو اس کی بہت بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی پی ٹی آئی کو سیاسی طور پہ۔ میاں صاحب کا مقدمہ میڈیکل سے زیادہ سیاسی ہے، اور لیکن جو ابھی تک ہم گورنمنٹ کا دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ جو ایک سلپری سلوپ پہ کھڑی نظر آتی ہے، مجھے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ یہ آگے ان کو بہت نقصان ہوگا۔ صحیح ہے۔ اچھا عامر صاحب، جو نیب کی کارکردگی ابھی تھوڑے عرصے میں رہی ہے، اس نے پی ایم ایل این کو تھوڑا سا اعتماد بھی دیا ہے، خاص طور پر، اور پھر جسٹس گلزار نے بھی نیب کے حوالے سے جو کہا، اسلام لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں شہباز شریف صاحب کا جو فیصلہ تھا اس میں جو نیب کے بارے میں کہا گیا، اور آج حمزہ جو کہتے ہیں، میں آپ کو ایک آدھے منٹ کا ذرا سنوا بھی دیتا ہوں، تو پھر آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ نیب کیا کر رہی ہے، اس سے تو یہ خوش ہو رہے ہیں، دکھائیے جی۔ جن 2 مقدموں میں چور ڈاکو کہتے تھے، عدالت کا فیصلہ پڑھ لیں کہ 1 انچ قومی خزانے سے نہ گیا، نہ 1 انچ زمین پہ قبضہ ہوا، اور کہا گیا کہ یہ مقدمہ قانونی کے وقت۔ معاف کیجیے گا، حمزہ، شہباز شریف سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ سیاست میں کوئی نہیں ہے۔ اب 20 سال سے یہ سیاست میں آئے، آج تک ان کی ایک سپیچ نہیں ہے پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر جس کے اندر انہوں نے کبھی کوئی سمجھدار، کوئی پڑھی لکھی بات کی ہو، کوئی ایک جملہ اکانومی کے متعلق کہا ہو، پڑھا لکھی بات کی ہو۔ یہ کلیشیز، ریٹرک،
लफाजी और वो एक बिल्कुल चौक के अंदर चुराए की एक स्पीच है जो कि बिल्कुल एक उसका हकीकत से की दफा कोई ताल्लुक नहीं है, उस तरह की ये कर देते हैं। तो ये इनकी ज्यादा इनका मैं इतना संजीदगी से मैं लेता नहीं, मगर जो इनको शुक्र करें कि नैब की जो है अभी भी प्रोसिक्यूशन और उनके स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं, उनके यहाँ कई अफराद हैं जो इनके मुतल्लिक नालायकी है, कुछ लोग इनके मुतल्लिक नरम गोशा रखते हैं, तो इनके केसेस जो हैं वो उस स्पीड से नहीं चल रहे हैं, बल्कि ये प्रिसाइजली जो डेस्परेशन नजर आई है जिसके अंदर मैं समझता हूँ ये रोप इन कर लिया है पीटीआई को। इनको आप देखें ये एकदम 7 माह हो गए हैं, ये दरमियान में 1-2 माह ये जो क्राइसिस रहा, इंटरनेशनल रहा, इंडिया का मसला रहा, मोदी का रहा, इकोनॉमी का रहा, लोगों को भूल भी गया था कि यार नवाज शरीफ साहब जेल में हैं या बीमार हैं। ये सडनली इनको देखा तो ये ऐसी इत्तेफाकत नहीं है कि मरियम बीबी को और कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि आप देखें इस सारे केस में इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। और इनका ये जो मालिक साहब जो कह रहे हैं, और मैं भट्टी साहब का भी नाम ले लूँ ये फिर बाद में नाराज ना हो जाए, जो भट्टी साहब वे भी कह रहे हैं तो समझ लेके कह रहे हैं कि इनके लिए जरूरी है कि अपने पार्टी को बचाने के लिए ये अपने आप को रेलेवेंट रखें और ये कहते रहें, ये उम्मीद रखें, बरकरार रखें कि हम आ सकते हैं वंस, क्योंकि इनकी ये कोई उस तरह की आप देखें ये कोई पीपल्स पार्टी नहीं है। इसकी वर्कर बेस आज भी जो है ना वो इलेक्टेबल्स के इर्द गिर्द है, और इलेक्टेबल्स के लिए होती है उनको ये सबसे बड़ा चार्म रहता है कि पावर में आना और ये उम्मीद दिलाए रखना कि हम पावर में आएंगे। तो इसलिए उनकी डेस्परेशन थी, उन्होंने एकदम से और कुछ नहीं तो एक इंसानी पहलू खड़ा कर दिया, इखलाकी पहलू खड़ा कर दिया कि देखे ना बड़े बीमार हैं, और हमारे यहाँ क्योंकि मुआशरे में सेहत के हवाले से और इस तरह इखलाकी बाद में लोग जज्बात आ जाते हैं। पर बहरहाल ये कानून है, ये सियासत है, ये अदालतें हैं, ये फिर आप सबको दें। आप ये नहीं कर सकते कि ये यूनिट एक जो इनके लिए खड़ा हुआ फिर सारे गरीबों के लिए भी करें। इमरान खान साहब करें ना बात कि जनाब बुजदार साहब से कहें कि जनाब जितने उस इनके ग्रुप के ब्रैकेट के लोग हैं, जिसको दिल का मसला है, जिसको पेपड़े का मसला है, सबके लिए यूनिट लगे। क्यों नहीं लग सकता? कानून में आप ये गुंजाइश नहीं निकाल सकते कि अगेन वीआईपीज के लिए आप एक अलग कल्चर क्रिएट कर दिया, दूसरों के लिए और कल्चर क्रिएट कर दिया। खुशी शाह और बाकी लोग धमकियां दे रहे हैं ना कि ये कत्ल तस्वुर किया जाएगा। नहीं, मेरी तो ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब प्लीज कहें कि मैं तब तक इलाज नहीं कराऊंगा जब तक इमरान खान सारों को एक यूनिट ना पहुंचाएं, या सारों को सारों को एक पीआईसी या ना डाले। हो सकता है इसी बहाने हो जाए। आजकल तो इमरान खान उनकी जबान समझ रहे हैं, वरना बाकी तो कैदी कोई नहीं है इस मुल्क में, कोई कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन एक आपके ख्याल में इमरान खान के ऊपर दबाव तो है ना जी कि जैसे कि अगर उनको खुदा न खास्ता कुछ हुआ, उनकी तबीयत खराब हुई, मजीद उनकी सेहत को कुछ हुआ, तो एक प्रेशर तो इमरान खान के ऊपर आएगा ना, वो उसको शायद फोर्स कर। देखिए पहली मर्तबा इमरान खान ने कह दिया कि आप इनको सारी सहूलतें दें, ये पंजाब हुकूमत का काम। नहीं, मेडिकल ग्राउंड पूरे दें, पूरे डॉक्टर की होनी चाहिए जो उनका कानून। वो कहते हैं मजाक बनाया गया, तस्दीक का निशाना बनाया गया कि आप कभी एक अस्पताल ले गए, कभी दूसरे में ले गए, जहां पर सहूलतें मौजूद नहीं है वहां ले गए, जहां ले जाना चाहिए वहां लेकर नहीं गए। एक मसला जी मालिक साहब। असदुल्ला, देखिए यहाँ पे इमरान खान भारी कीमत चुका रहे हैं एक बिल्कुल नाअहल आदमी को वजीर आला बना के। वजीर आला पंजाब को ये सारी चीज डील करनी चाहिए थी, पंजाब गवर्नमेंट को डील करना चाहिए था, और वही बफर था प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में और नवाज शरीफ के दरमियान में। क्योंकि पंजाब के अंदर उस कद का कोई आदमी नहीं है, क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट बिल्कुल नाअहल हाथों में है, क्योंकि बुजदार साहब की ये पे चेक से बहुत ऊपर की बातें हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अब इमरान खान को डायरेक्टली खुद डील करना पड़ रहा है। ये पहली कीमत चुका रहे हैं इमरान खान अपनी एक जिद के ऊपर, एक नाअहल आदमी को वजीर। लेकिन मालिक साहब उसमें यह है कि ये जिस तरह का बड़ा मामला है उसमें शायद प्राइम मिनिस्टर को ही डील करना पड़ता। अगर परवेज इलाही होता, मिसाल के तौर पे अगर परवेज नहीं, अगर परवेज इलाही होता सीएम पंजाब, ये तो पंजाब का मसला है ना। दूसरी बात है एक आईजी जेल का मसला, तीसरी बात है एक उनके डॉक्टर्स और 4 मेडिकल बोर्ड बने हैं, कितने टेस्ट हुए हैं, कितने मुआयने हुए हैं, पीआईसी में वो खुद तशरीफ लाए हैं, उसके बाद डॉक्टर वहां आता है, उनका अपना डॉक्टर, उनका भाई। मेरा कहने का मकसद है अगर आप ये सिस्टम नहीं उनको अफोर्ड कर सकता तो सारे मिलके बैठे, जरदारी साहब के केस खत्म करें, शहबाज शरीफ साहब के केस खत्म करें, नवाज शरीफ साहब इसकी वो खुद कोशिश नहीं, हमें इसमें ना डालें, हम मजाक में पड़े हुए हैं, खत्म करें आपका सिस्टम। ये कन्विक्शन है क्रिमिनल केसेस के अंदर, ये कोई महात्मा गांधी का वो भूख हड़ताल नहीं है, वो सियासी केसेस थे, सियासी केसेस में और फौजदारी के क्रिमिनल केसेस में तफरीक करें। सही, इसमें भी उन्होंने इस अल अजीजिया में कहा है कि बेटों के साथ मिलकर उन्होंने करप्शन की, बदउनवानी की, और वो ऊपर से अच्छा। दूसरी बात है देखें, यानी मैं के बाद आप
اچھا آپ بریک کے ویسے بعد میں والد صاحب کو یار چلے ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ بات مکمل کر لیجیے گا. پھر میں وہ جو میں نے سپلٹ والی بات کی تھی پارٹی کے اندر یا فیملی کے اندر, وہ میں مالک صاحب سے جاننا چاہتا ہوں. بریک نے تاڈا پیچھا نہیں چھڑنا. بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا آپ پہلے بھٹی صاحب بات مکمل کر لیں. آپ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے بچوں کی بات کرنے والے تھے کہ حسن حسین کی ایک سٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہے ہوں گے, ظاہر ہے وہ بھی ایک پریشانی میں ہوں گے. کیا کہہ رہے ہیں کہ حسن اور حسین بھی ظاہر ہے ان کے والد صاحب کی یہاں طبیعت خراب ہے تو پریشانی سے گزر رہے ہوں گے. اللہ ان کی والدہ کی مغفرت کرے, بخشش فرمائے. بہت اچھی خاتون تھیں اور میں تو ملا نہیں ہوں لیکن سنا ہی ہے. ان کی وفات ہوئی تو وہ تشریف لائے تھے. نہیں وہ کیسے آئے بیچارے, آئیں گے تو پکڑے جائیں گے. یار مجھے ٹرمپ انٹرپول پہ ہونا, میری ماں ایک مرتبہ آ جائے ادھر, مجھے پتا چلے کہ میری ماں کا میں ایک چہرہ ایک مرتبہ دیکھ سکتا ہوں. یقین کریں میں جا کے ٹرمپ کو کہوں گا گولی مار لینا صرف ایک لمحہ. میرا باپ جس نے پورے مقدمے لڑے ادھر, سارا کہا ہے کہ اگر ان کی نواز شریف صاحب کی یہ بات مان لی جائے کہ جو کچھ پتا ہے شریف صاحب کو پتا ہے اور میرے بچوں کو پتا ہے, اور اگر جو وہ سارا کر لیا جائے تو نواز شریف صاحب نے کس کے لیے سارا کوئی عزت گنوائی, عہدہ گنوایا, وزارت عظما گئی, عزت سادات گئی, کس کے لیے؟ سورۃ تغابن میں اولاد اور مال آزمائش ہے, تو یہ اس آزمائش میں وہ کیوں پڑے ہیں؟ مال کی وجہ سے. اور مال کس کا تھا؟ اولاد کا. تو اس کے بعد بھی یار وہ کیا ہو جاتا تھا یار, ادھر آ کے کیا جیلیں مر جانی, ہاتھ کڑیاں لگ جانی ہیں, پھانسیاں لگ جانی, کیا ہوتا ہے؟ باپ ہے, میاں محمد نواز شریف ہے. اگر یہ پلاننگ ہے تو بڑی بےہودہ پلاننگ ہے, اور اگر یہ وہ کر رہے ہیں تو بہت برا کر رہے ہیں. اور ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اللہ میاں صاحب کو صحت عطا کرے, ہم بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب ان کو رہا کریں, ہم بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو سارا کچھ باتوں سے جذباتی ہو کر نہیں, ہم نہیں, ہم کریں. وہ آنا چاہیے یار, آنا چاہیے. اور بھی ان کی اولاد ہے, ان کی بھی سارا کچھ ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا چونکہ میڈیا کے سامنے کچھ لوگوں کو رکھنا ہے, پیچھے کچھ لوگوں کو رکھنا ہے, انہوں نے کچھ لوگوں کو رکھنا ہے, یعنی یہ بری چیز ہے, نہیں کرنی چاہیے. اب ہم گھاس چوچی والے نہیں ہیں, نہیں پتا میاں دے نعرے تو پھر بھی وجن گے اس قوم میں, یہ قوم ہے ہی ایسی. ٹھیک ہے, لیکن کم از کم جو صحیح باتیں وہ تو ہونی چاہیے. رائٹ. اب مالک صاحب ایک چیز مجھے بتائیے کہ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کیا انٹینشنل تھا کہ حمزہ شہباز نے بہت لمبی تقریر کی اور نواز شریف صاحب کی صحت کا ذکر تک نہیں کیا کہ بھائی بڑی ذاتیں کر رہے ہیں عمران خان اور حکومت بڑی ذاتیں کر رہی ہے, جی وہ ذکر تک نہیں کیا. تو کیا کچھ سپلٹ ہے فیملی کے اندر یا پارٹی کے اندر, اور پارٹی کے کئی اور رہنما بھی ہمیں خاموش نظر آ رہے ہیں اس سارے کرائسس میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ آج کو یہ کوئی ڈیلیبریٹ تھا. اور یہ میں بتاؤں حمزہ جو سے ہیں وہ ذاتی طور پہ بھی نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں. اگر کوئی فیملی میں شہباز شریف صاحب کی فیملی میں اگر کوئی بہت قریب ہے تو وہ نواز شریف صاحب کے وہ حمزہ ہی ہیں. اور آپ نے تو بلکہ حمزہ کا بات کرنے کا انداز بیان, ہاتھ ہلانے کا طریقہ, بہت کچھ وہ اپنے تایا کے اوپر ہے. آئی تھنک یہ میئر اوور سائٹ ہے. جو یہ بات کر رہے تھے بھٹی صاحب, اچھا نہیں لگتا بندہ کسی کی ذاتی معاملے میں بولے, لیکن یہ سوالات ہیں بڑے لیجٹ, کیونکہ جس معاشرے میں ہم ہیں ہمیں ان چیزوں کے جواب بہرحال دینے ہوں گے ایک دن. اور آئی ہوپ کہ یہ دے سکیں, بیکاز بات تو ٹھیک ہے کہ جب والد سارا بوجھ اٹھا رہے ہوں تو بیٹوں کو اٹھانا تو چاہیے, برڈن شیئر تو کرنا چاہیے. جب خاص طور پہ آپ ان تمام چیزوں کے بینیفیشری آپ ہوں, آپ کی زندگی کی لگژریز, آپ کی زندگی کی اتنی آسائشیں جس والد کی دی ہوں, تو اس والد کے ساتھ کھڑا تو ہونا چاہیے. صحیح ہے. اچھا اب ایک اور معاملے کی طرف آ جاتے ہیں, اس پہ آتے ہیں. میں بس یہ بات کر دوں اس میں کہ آپ یہ واقعی ہمیں ساری قوم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انسانی پہلو اور اخلاقی پہلو دیکھیں نا, ہمارے معاشرے میں مشرقی معاشرہ اچھا نہیں لگتا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ بنیادی آرگومنٹ یہ ہے. اگر یہ اخلاقی دیکھا جائے کہ خاندان کی بچوں کے حوالے سے وہ کہ انہوں نے گرفتار کروا دیا, اپنی ہمشیرہ کو یہاں پہ گرفتار کروا دیا, وہ مشکلات میں ہیں. اور جو بڑے بیٹے دونوں ہیں وہ پاکستان وہ نہیں آئے. قوم قربانی دے یہاں پہ اور ملک قربانی دے, بچے قربانی نہ دے. بچے پروگرام ڈیفینڈر ہونے کے اشتہاری ملزم ہونے کے بعد وہ باہر ہی رہے, تو اس کے بعد ہم ہی قربانی دیں, بچوں نے نہیں دینی. صحیح ہے. اچھا اب عامر صاحب یہ جو معاملہ ہے فواد چودھری صاحب والی ایک کنٹروورسی چل رہی تھی, اس میں وزارت اطلاعات و نشریات سے MD PTV لگانے کا اختیار جو ہے تقرر کرنے کا اس کا وہ واپس لے لیا گیا ہے. اب ظاہر ہے یہ اس پر میں ذرا ایک مختصر سا دکھا بھی دیتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کیا کہتے رہے ہیں, تو اب کیا اس کو ڈیفیٹ سے تعبیر کریں گے, یہ میرا سوال ہوگا, ذرا دکھا دیجیے.
हुकूमत जो अवाम के वोटों से आई होती है वो यूनियन पे पाबंदियां नहीं लगाया। प्राइम मिनिस्टर हाउस में अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं जिनको सियासत की समझ नहीं है, वो एक इस तरह के जो साहब हैं एमडी जो है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, मैंने उन्हें लेटर भी लिखा कि ये गुस्सा क्यों। ये फवाद चौधरी साहब की डिफीट है सर या क्या? ये डिफीट नहीं है, जो लेटर आज छपा हुआ है, ये असद बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं मगर ये कुछ अर्से पुराना है। ये बेसिकली जो बाईपास करके सारे सिस्टम को ना, ये वहां पे क्या करें कि एक ये सिलसिला है जो कि ये एक तमाशा है और पीटीआई गवर्नमेंट का ये चलता ही जा रहा है, वो बताए ना सर, पीटीवी जो ना लीरो लीर, ये बीबीसी बनाते बनाते मैं यही कहता रहा हूँ, इन्होंने एलएलसी बना दी है, लीरो लीर कॉर्पोरेशन और ये बिल्कुल मज़ाक खेज की हद से भी आगे क्रॉस कर चुका हुआ है कि अभी इस वक्त सूरत हाल क्या है कि पीटीवी जो है वो बंद है। एमडी साहब जो है ना वो गन क्लब और इस्लामाबाद क्लब में बैठ के वहां फाइलें मंगवाते हैं, वो घुस ही नहीं सकती हैं। वहां पे पीटीवी का सारा काम रुका हुआ है। तकरीबन 100-150 बच्चे बच्चियां और मर्द हजरात औरतें जो हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यू नहीं हुए, सो वो वहां पे फंक्शनल भी नहीं है पीटीवी प्रॉपर्टी जो है। उसके बाद वहां पे घुस नहीं सकते और काम एक बिल्कुल रुका हुआ है और वहां पे लड़ाई चल रही है कि जो है फवाद चौधरी साहब थोड़े से अकेले ही रह गए हैं अभी, उनके खिलाफ एक बहुत ही बड़ा एक जो है ना लॉबी अब आ गई भी है और वो उनमें उसमें कोई नहीं देख रहा कि असूल कर कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है बजिद है उन्होंने अरशद खान साहब की करना, हमें कोई एतराज नहीं है, पर उन्होंने इतना मेस क्रिएट कर दिया जिस तरीके से अपनी अपॉइंटमेंट की है कि वो पहले चेयरमैन लग गए, फिर चेयरमैन के बाद वो ऑर्डनरी मेंबर बन गए, उसके बाद मेंबर बन के अपनी तनख्वाह उन्होंने खुद 22 लाख रुपए करवा दी हुई है। अभी जो है उनके के इसका कोई भी इस पे अदालत में जब भी जाएगा तो ये इतने फैसले आ चुके हैं, ये बिल्कुल फेंक दिया। उनके एज का मसला है, उनके तरीकाकार का मसला है, तो ये हो नहीं पाएगा। मरी वहां पे आजम खान साहब है, वहां पे राशिद खान साहब हैं और वहां पे ये सारी एक ग्रुप है जो कि मौजूद है। नहीं मुल्क ऑफ कोर्स नहीं मुल्क साहब हैं, तो इन्होंने एक तरीकाकार दिया। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको जानबूझ के बेखबर रखा जा रहा है, ही इज नॉट बीइंग ब्रीफ्ड प्रॉपरली और एक ब्यूरोक्रेट्स और ये इस तरह के एडवाइजर्स के नर्गे में आए हुए हैं। मैं बहुत बड़े हम नाकिद हैं फवाद चौधरी की कई चीजों के, हम उनके कोई इतने परस्तार नहीं है, मगर आप एक मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर को आप पीटीवी से दूर नहीं रख सकते हैं। और खास तौर पे जिस तरीके से ये किया जा रहा है एक मजाक है, इस मजाक को मैं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को एक सबको बुला के खुद अपनी अकल लड़ा के इस मसले का हल निकाल लेना चाहिए। ये मोहम्मद मालिक साहब आखिरी एमडी थे जो एक परमानेंट एमडी लगाए गए हैं, उस वक्त से अब ये 3 साल हो गए हैं। ये पीटीवी का आपका मेरा जो है 7 अरब रुपया सालाना जो है ना लॉस जा रहा है और 20 अरब रुपए के तकरीबन जो है टोटल लाइबिलिटीज आ चुकी हुई है, एक मजाक बन गया है। जी 2 मिनट है, अब एक मिनट में दोनों मालिक साहब स्टार्टिंग फ्रॉम मालिक साहब, आप एमडी भी रहे हैं पीटीवी, आप ज्यादा जानते हैं, आपकी राय सर? नहीं, मैं तो इसलिए इस पर बोल नहीं रहा बिकॉज ऐसे लगता है मेरा कोई पर्सनल ग्राइप या बायस ना हो, लेकिन जहां तक इख्तियार लेने की बात है, मेरा ख्याल है फेडरल सेक्रेटरीज और तमाम कॉर्पोरेशंस का इंचार्ज हेड जो से हैं वो प्राइम मिनिस्टर को लगाने चाहिए। बहरहाल लेकिन आमिर की बात में बड़ा वजन है कि प्राइम मिनिस्टर को इस मामले को खुद इवेल्युएट करना चाहिए। ये मिनिस्टर और एमडी दोनों में से इनको एक रिकंसाइल करवाना चाहिए, वरना ये दोनों में से एक भी अगर ऊपर नीचे होता है तो स्टेट कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा नुकसान होगा और हो रहा है। इमरान खान ने फवाद चौधरी के खिलाफ वोट दिया या उनके हक में वोट दिया? देखें बड़ा क्रिटिकल है, और जैसे आमिर भाई ने कहा कि फवाद साहब अकेले रह गए और वो जो 24 घंटे साथ होने वाले 25 साल 35 साल की नईमुल हक साहब की दोस्ती, बाकी खान बरादरान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कान आंख हाथ सारे होते हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल ये है कि नईमुल हक साहब को भी नईमुल हक साहब निस्बतन बेहतर इस अगर वो उनको समझाई जाए, बात समझ आ जाए तो बेहतर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है फवाद साहब को देना जी। ये मिनिस्टर ने वोट दिया ही नहीं, अभी नहीं, अभी दिया वोट दे दे, इस मसले का हल निकालें। आप इतना बड़ा एक इदारा है जो कि बिल्कुल क्या है शुतर बेमहार के तौर पर फिर रहा है, ये दिस इज नॉट ऑन, इसका मसले का हल निकालना चाहिए। 8 अरब खसारा, 8 अरब का बेल आउट पैकेज मांग रहे हैं, 5 अरब सालाना खसारा है, तनख्वाहें मिल रही, पेंशन के मसले हैं, ऊपर से वाया बठिंडा के 25 लाख रुपए तनख्वाह रख ली है, और पता नहीं कोई 400-500 प्रोड्यूसर है, 15 साल से एक ड्रामा अपना नहीं बनाया, और जो फिल्में धोने वाले थे वो जीएम बन गए। कोई खुदा खौफ इसका। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपका भी, मालिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।